ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کی کوششوں کو بڑا دھچکا۔ ایران نے امریکہ کا مجوزہ منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی عہدیدار نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب پایا۔ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کا وقت تعین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ مزید کہا کہ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں اور قتل عام کا خاتمہ ہے۔ ایرانی شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشنز جاری رہیں گے۔ ایران نے امریکی جنگ بندی کی تجاویز کو ضرورت سے بڑھ کر قرار دے دیا ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امریکی افواج کی تعیناتیوں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جنرلز نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے اسے سپاہی درست نہیں کر سکتے۔ امریکی فوجی نتن یاہو کے فریب کا شکار ہوں گے۔ اپنی سرزمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوششیں نہ کریں۔ ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں اپنے 6 مطالبات امریکہ کے سامنے رکھے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ایران کی چند شرائط سامنے آ گئی ہیں، جن میں ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران نے شرائط عائد کی ہیں کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو محدود رکھنے سے بھی انکاری ہے۔ سیکیورٹی کی یقین دہانی کے بغیر جنگ نہیں رک سکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے جنگ بندی کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تباہی کا حساب دینا پڑے گا۔ امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی۔ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو دوسری جانب ایران کا جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایران سے متعلق ارادے نیک ہیں اور اسلام آباد کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور دیگر دوست ممالک خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے مسلسل رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکی پیشکشوں پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ واشنگٹن کی سفارتکاری کا تجربہ ایران کے لیے انتہائی تباہ کن رہا۔ مزید کہا کہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران ایٹمی مذاکرات کے باوجود امریکہ نے ایران پر 2 بار حملے کیے، جو بدترین دھوکہ دہی ہے۔ ترجمان کے مطابق مذاکرات کے نام پر جارحیت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے۔ اپنے بیان میں ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے، آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں۔ ان کا کہنا تھا، ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام۔ ابراہیم ذوالفقاری کا مزید کہنا تھا، ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہو جانا چاہیے۔ ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا، ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے۔ ایران میں نئی قیادت معاہدے کرنے جا رہی ہے۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس، جس میں موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ممالک کو اشیاء خوردنوش کی فراہمی، بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے بنائی گئی حکمت عملی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس میں ہدایت دی کہ ملکی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خوردنوش کی برآمدات تیز کی جائیں، جبکہ طلب و رسد کی مکمل نگرانی بھی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سازی میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داران کا احتساب ہوگا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 40 فوڈ آئٹمز کی برآمد کی منظوری دی جا چکی ہے، جن میں چاول، چینی، گھی، گوشت، پولٹری، ڈیری مصنوعات، پھل، سبزی کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے معاملے پر وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران جنگ میں پاکستان کے کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج شام ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور اسمارٹ لاک ڈاؤن پر بات چیت کی جائے گی۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے متعلق فیصلے پر آصف علی زرداری کو آگاہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت گر گئی۔ ایران جنگ نے امریکی صدر کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات امریکہ کی داخلی سیاست پر بھی نمایاں ہونے لگے۔ حالیہ سروے کے مطابق امریکی صدر کی مقبولیت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ صدارت سنبھالنے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% رہ گئی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کی جانب سے کیے گئے سروے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت 47 سے 40% کے درمیان رہی ہے اور حالیہ حالات کے باعث اس میں مزید کمی بھی آ سکتی ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت ایران پر حملوں کے فیصلے سے متفق نہیں۔ تقریباً 61% افراد نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ 35% نے ان حملوں کی حمایت۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ بھر میں وحشیانہ حملے نہ تھم سکے۔ جنگ بندی کے دعووں کے باوجود خون ریزی جاری ہے۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ میں 700 کے قریب فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اکتوبر 2025 سے اب تک شہادتوں کے باعث صورتحال تشویشناک ہے۔ غزہ میں 1860 افراد زخمی ہوئے۔ انسانی بحران شدت اختیار کر کے عالمی برادری کی خاموشی پر سوالات اٹھنے لگے۔ صہیونی فورسز کے حملوں سے شہری آبادی شدید متاثر ہوئی۔ امدادی کوششیں ناکافی ہیں، جس سے خطے میں امن کی امیدیں دھندلا گئیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی آباد کاروں کے فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تشدد فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس بریفنگ کے دوران عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ کہا، اسرائیل مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں آباد کاری کی تمام سرگرمیاں فوری بند کرے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی حیثیت بدلنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطینی علاقے کی حیثیت تبدیل کرنے کے اقدامات کی مذمت کر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پاکستان، بحرین، ڈنمارک، فرانس، یونان، لیٹویا، صومالیہ، برطانیہ نے اسرائیلی اقدام کی مخالفت کی ہے۔ عاصم افتخار کا مزید کہنا تھا، ایسے اقدامات دیر پا امن کے حصول کے امکانات کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں آباد کاری کی تمام سرگرمیاں فوری بند کرے۔ پاک چین مشترکہ بحری مشق میں شرکت کے لیے پی ایل اے نیوی کے جہاز داچنگ کی کراچی آمد ہوئی ہے۔ پاک بحریہ نے پی ایل اے نیوی کے جہاز کا کراچی آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ یہ مشق 25 مارچ تا 2 اپریل 2026 تک جاری رہے گی۔ ترجمان کے مطابق سی گارجین مشقوں کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین آپریشن ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ اس مشق کے دوران بندرگاہ اور سمندر میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جن میں ماہرین کے درمیان تبادلہ خیال، سیمینار اور مشقیں شامل۔ چلا آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے کوٹے کے مطابق پیٹرول الاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی راشن بندی کے لیے ڈیجیٹل نظام لا رہی ہے، جس کے لیے حکومت ایک ایپ تیار کر رہی ہے، جسے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہر شہری اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے خود کو ایپ میں رجسٹر کروائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حکومت ہر شہری کا اس کی ضرورت اور دستیابی کے مطابق پیٹرول کوٹا مقرر کرے گی۔ پیٹرول پمپ زونر ایسوسی ایشن نے خدشات دور نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر کے ہزاروں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایسوسی ایشن نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے فوری ملاقات کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ کہا گیا ہے کہ 6 مارچ کو بھی مراسلہ بھیجا گیا تھا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پیٹرولیم سیکٹر کو آپریشنز، مالی مشکلات، قیمتوں اور اچانک پالیسی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ حکومت پالیسی سازی میں صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرے۔ ملک بھر کے 14 سے 15 ہزار پیٹرول پمپ مالکان کو درپیش مسائل فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ ایسوسی ایشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پیٹرول پمپ بندش کی صورت میں پاکستان میں شدید فیول بحران کا خدشہ ہے۔ ممکنہ بحران کی ذمہ داری وزارت پیٹرولیم پر عائد ہوگی۔ حکومت سندھ نے ایندھن کی کمی اور مہنگائی کے تدارک کے لیے متعدد اقدامات شروع کر دیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، اگر وفاقی حکومت لاک ڈاؤن یا دیگر اقدامات کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت اس پر مکمل عمل کرے گی۔ سندھ کابینہ نے موجودہ حالات کے پیش نظر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور جمعے کے روز ورک فرام ہوم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا اور عوام کی ضروریات اور ایندھن کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو گھروں سے کام کریں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے فیصلوں کے تحت سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ
सहूलियात। मुल्क में एक और वजीर आजम 4 वज़राए आला पूरी अथॉरिटी के जिम्मेदार हैं। आज कचरा उठाने से लेकर पानी देने तक सारे इख्तियारात वजीर आला के पास हैं। इस मुल्क में शहर 400 हैं, लेकिन इख्तियारात 4 वज़राए आला के पास हैं। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का मुकामी होटल में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आसमान से फरिश्ते भी आ जाएं तो इस निज़ाम ने नहीं चलना। रियासत को फौरी और इस सूरत हाल को समझना होगा। बोले 10 माह कबल मुझे ये वजारत की जिम्मेदारी मिली है। हेल्थ केयर में जितना काम किया जाए वो कम है। बदकिस्मती से अस्पताल बनाकर मरीजों का इंतजार किया जा रहा है। हर साल 62 लाख बच्चों की पैदाइश होती है, जो न्यूजीलैंड की आबादी से ज्यादा है। कोविड में देख लिया है, हजारों लोग अगर बीमार हो जाएं तो सब कुछ तबाह हो जाता है। सुजानी टाउन में फायरिंग के वाक़े में एक मुबैना डाकू हलाक हो गया, तो दूसरी जानिब किमाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम उम्र मुखबिया को बाजियाब करवा के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन हदीद में 12 साल बच्ची वाटर चैनल में डूब गई। वाटर और स्कूबा टीमें सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। देखते हैं कराची से आरिफ हबीब की खुसूसी रिपोर्ट। डाकुओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। एक और डकैत अपने मुनक़ते अंजाम को पहुंचा। पुलिस के मुताबिक सुजानी टाउन में 2 मुल्ज़िमान हार्डवेयर की दुकान पर डकैती कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर जाने वाले एक पुलिस एहलकार ने उन्हें देखकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक मुल्ज़िम हलाक, जबकि इसका साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। किमाड़ी में कम उम्र लड़की के अगवा के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के शोबे तफ्तीश ने मकविया को बाइज़ाब करा के मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। 20 साल मिसबा 20 मार्च को बल्दिया से लापता हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम ने स्नैपचैट के जरिए लड़की से दोस्ती की और खुद को बिजनेसमैन जाहिर करके सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हुए अपने साथ ले किया। इब्तिदाई तिब्बी मायने में लड़की के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई, जबकि मुल्जिम से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब गुलशन हदीद में 12 साल बच्ची के वाटर चैनल में डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची पानी भरने के दौरान फिसल कर तेज बहाव वाले चैनल में गिर गई। पानी की गहराई और तेज बहाव के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्ची कई किलोमीटर दूर तक बह गई हो। जब पुलिस एहलकार ही लुटेरे बन जाएं तो शहरी किधर जाएं। कराची के इलाके थाना बिन कासिम की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्वस 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार गिरोह में शहरियों का मुहाफिज और कानून का रखवाला भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान में शामिल वसीम कोरंगी जिला में पुलिस कांस्टेबल तैनात है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रैकी के बाद गोदामों में चौकीदारों को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदातें करते थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान डकैती के लिए गोदाम की निशानदही कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त अहमद अली, यासिर, वहीद, मोहम्मद अता, मोहम्मद वसीम और गुल यासीन के नामों से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद 30 बोर पिस्टल, 2 मोबाइल फोन और 1 अल्टो कार भी बरामद की गई है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंगूपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरूही की ज़ेर सदारत एक जामा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुतवक्किअ बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी के मौसर इंतज़ामात जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की और अपनी अपनी कारकर्दगी और तरक्याती स्कीमों के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन ने हिदायत की कि बारिश के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अमला अलर्ट रहे, नकासियाब के निज़ाम को फ़ाल बनाया जाए, नालों नाली और गटरों की सफाई हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल की जाए। जबकि चेयरमैन ने तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने, काम के मेयार को बरकरार रखने, अवामी सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देने पर भी जोर दिया। इजलास के अख्ताम पर हाजी नवाज अली बरूही ने यकीन दहानी कराई कि मंगूपीर टाउन में तरक्याती कामों को तेज़ किया जाए, शहरियों को बारिशों के दौरान बेहतरीन इंतजामात के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।